ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں قمر جمیل صاحب کا مضمون ہیگل کی جمالیات تلخیص و ترجمہ قمر جمیل رومانی آرٹ 12واں مضمون سماعت فرمائیے۔ رومانی آرٹ اپنی تخلیقی صلاحیت اور اپنے مافی یعنی موجود دنیا کو بھرپور داخلیت میں پیش کر کے اپنے آپ کو مکمل کر دیتا ہے، لیکن اپنی اس تکمیل ہی میں رومانی آرٹ زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ رومانی آرٹ کا مواد داخلیت میں پہنچ کر ایک اندرونی انتشار سے گزرتا ہے۔ یہ انتشار اس کے مشتمل حصوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ ایک طرف تو اس کے خود اپنے اوپر انحصار کرنے والے کردار اپنی مخصوص ڈرامائی سچویشن میں شعور کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور دوسری طرف شجاعانہ عزت، محبت اور وفاداری کے سبب ظہور میں آنے والے افعال کی وسیع کثرت کو ٹکڑوں میں دکھایا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر کردار لامحدود انفرادیت رکھتا ہے اور اپنی فنکارانہ علیحدگی کا جواز بھی مہیا کرتا ہے۔ اس مرحلے پر رومانی آرٹ اس منتشر شدہ کثرت کی حقیقت پسندانہ تصویر کشی میں ایک تیز داخلی مہارت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اس کثرت کی تصویر کشی اس طرح کرتا ہے جس طرح یہ واقعی پیش آتی ہیں۔ رومانی آرٹ کی پیش رفت کے اس آخری حصے میں پہلی بار خود انسان کی لامتناہی داخلیت کی گہرائی ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ لامتناہی داخلیت ہمیں کردار کی مخصوص انفرادیت میں ملتی ہے، جو اصل میں جیسا ہے ویسا ہی قائم رہنا چاہتا ہے، اور جن اغراض و مقاصد کو اس نے اپنے لیے متعین کیا ہے انہیں حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ اغراض و مقاصد جو کسی بلند تر معروضی اصول سے نہ پیدا ہوتے ہوں اور نہ ایسے کسی اصول کا جواز مہیا کرتے ہیں۔ شیکسپیئر کے کردار زیادہ تر اسی نوعیت کے ہیں۔ جو چیز ان میں انتہائی قابل تعریف ہے وہ ان کی ناقابل شکست استقامت ہے اور مقصد کے حصول کی لگن۔ یہاں کسی مذہبی احساس کا سوال نہیں ہے، کسی مذہبی مقصد کے لیے کام کرنے کا مسئلہ بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی اخلاقی مقصد ہے۔ یہ کردار جو کچھ کرتے ہیں اپنے جذبات کی منطق کے مطابق کرتے ہیں، اور آخر کار صرف اپنی تسکین آپ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹریجڈی میں خاص طور سے میکبیتھ، اوتھیلو اور رچرڈ سوئم وغیرہ میں اسی قسم کا ایک کردار مرکزی پوزیشن میں ہوتا ہے، اور اس کے اطراف کئی اہم اور کم توانائی رکھنے والے کردار ہوتے ہیں۔ مثلا میکبیتھ کے کردار کی تشکیل اندرونی طور سے عزم و حوصلے سے ہوئی ہے، لیکن میکبیتھ پہلے ہچکچاتا ہے، پھر اپنا ہاتھ تاج کی طرف بڑھاتا ہے، اور پھر اس تاج کو قائم رکھنے کے لیے بدترین اور انتہائی دہشتناک صورتحال سے گزرتا ہے۔ پھر بھی کوئی چیز اسے اپنے راستے سے روک نہیں سکتی، نہ بادشاہ کی شان و شوکت، نہ بیوی کا پاگل پن، نہ ملازموں کی بے وفائی، نہ وہ تباہی جو تیزی سے اس کی طرف آ رہی ہے۔ وہ اپنے راستے پر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ لیڈی میکبیتھ کا کردار بھی اسی قسم کا ہے۔ یہ تازہ تنقید کی بد مذاقی ہے جو اسے ایک ایسی عورت کے روپ میں پیش کرنا چاہتی ہے جو محبت کے جذبے سے مجبور ہو کر کام کر رہی ہے۔ جب لیڈی میکبیتھ پہلی بار اسٹیج پر آتی ہے، میکبیتھ کے اس خط کے ساتھ جس میں جادوگرنیوں کی پیشن گوئیوں کا ذکر ہے کہ خوش آمدید تھین آف کوڈور، خوش آمدید بادشاہ سلامت، تو وہ حیرت سے چلاتی ہے، تو تھین آف گلیمز تو ہے، تو تھین آف کوڈور بھی ہے، اور اب تو وہ بھی ہو جائے گا جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ لیکن میں تیری فطرت سے ڈرتی ہوں کہ تیری فطرت میں رحم اتنا زیادہ ہے
کہ تو قریب ترین راستہ اختیار نہیں کرے گا۔ اس پیشن گوئی والے خط سے لیڈی میکبیتھ کو کوئی تسکین نہیں ہوتی اور نہ اسے شوہر کی خوش نصیبی سے کوئی مسرت ملتی ہے۔ وہ اس موقع پر کسی اخلاقی جذبے کا اظہار بھی نہیں کرتی اور نہ ہمدردی، رحم یا کوئی شریفانہ جذبہ محسوس کرتی ہے جو ان حالات میں ایک شریفانہ روح محسوس کرتی۔ اسے صرف یہ خوف ہوتا ہے کہ میکبیتھ کا کردار اس عزم و حوصلے کے راستے میں جو لیڈی میکبیتھ کا واحد ذریعہ ہے خود کوئی رکاوٹ نہ بن جائے۔ لیڈی میکبیتھ میں ہچکچاہٹ نہیں ہے، غیر یقینیت، سوچ و بچار یا کوئی اور کمزوری نہیں ہے، کوئی پچھتاوا نہیں ہے، بلکہ کردار کی ایسی تجریدی سختی یا ثابت قدمی ہے جو اپنے راستے پر اس وقت تک چلتی رہتی ہے جب تک چٹک کر ٹوٹ نہ جائے۔ میکبیتھ کے اعمال اس کی روح کے بہیمانہ ہو جانے کا نتیجہ معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ جب ایک بار اس کی ہچکچاہٹ ختم ہو جاتی ہے اور وہ فیصلہ کر کے عمل کر دیتا ہے تو پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ اس سے نہیں ہچکچاتا۔ اس کے برعکس اس کی بیوی شروع ہی سے فیصلہ کیے ہوتی ہے، لیکن اس کی اندرونی تشویش جو شدت اختیار کرتی ہے چلی جاتی ہے اور آخر کار اسے جنون کی حالت میں پہنچا دیتی ہے۔ شیکسپیئر کے کردار چاہے وہ اہم ہوں یا غیر اہم، وہ جو کچھ کرتے ہیں یا جو کچھ ان پر گزرتی ہے اس میں وہ اپنے آپ پر اعتماد کرتے ہیں۔ ان کرداروں کے اعمال کی جڑیں ان کی انفرادیت میں ہوتی ہیں اور یہیں سے ان کو قوت ملتی ہے اور ان میں ایک بے تعلقی کا احساس، ایک روح کی بلندی ہوتی ہے جو ان کے مقاصد، دلچسپیوں اور اعمال سے جھلکتی ہے، اور اس طرح یہ کردار اپنے آپ سے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات شیکسپیئر کے عامیانہ کرداروں تک میں پائی جاتی ہے، مثلاً پسٹول، ٹرینیکولو، اسٹیفینو اور ان سب کے ہیرو فلیسٹیف میں یہ کردار عامیانہ پن میں ڈوبے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ذہین انسانوں کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ ان میں ایک ایسی فتانت ہوتی ہے جو انہیں اس قابل بنا دیتی ہے کہ یہ بنیادی طور پر آزاد وجود بنے رہیں۔ اس تمام کردار نگاری میں نہ انہیں برا ٹھہرایا گیا ہے اور نہ ان کا جواز پیش کیا گیا ہے۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک آفاقی تقدیر ہے جو اپنا کام کر رہی ہے۔ ایسے افراد جو نہ شکوہ کرتے ہیں اور نہ پچھتاتے ہیں، ان میں چیزوں کی ضرورت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ کردار ایک برتر جگہ سے یعنی اپنے باہر سے یہ دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز کس طرح فنا ہو رہی ہے اور خود وہ بھی کس طرح فنا ہو رہے ہیں۔ لیکن چیزوں کی ضرورت جو ان کرداروں پر ان کی الگ الگ انفرادیت میں ان پر غلبہ پا جاتی ہے، مخصوص واقعات کا ایک بے رحمانہ لامتناہی بہاؤ ہے۔ یہ واقعات جو ایک دوسرے سے بنیادی طور پر کوئی تعلق نہیں رکھتے، ان کے درمیان ایک خود مختفی فرد اپنے تمام غیر متعین مقاصد لے کر آگے بڑھتا ہے۔ ایسی دنیا میں جس سے وہ اپنی شناخت نہیں کر سکتا اور جس سے وہ اسی حد تک معاملہ کر سکتا ہے جس حد تک خارجی حالات کا غیر متعین ہونا اجازت دے سکتا ہے۔ اگر آفاقی مقاصد بھی پیش نظر ہوں تو ان پر عمل کرنے کا خاکہ پہلے سے تیار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے برعکس اس کو بھی مکمل طور سے اتفاقات کے سپرد کرنا پڑتا ہے، یعنی مہم جوئی کے سپرد، وہ مہم جوئی جو رومانی عمل کی بنیاد ہے۔ اگر عمل کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ رومانیت کا مقصد عیسائیت کو پھیلانا ہے۔ چنانچہ عہد وسطیٰ میں عیسائیوں نے اسی اسپرٹ میں صلیبی جنگیں لڑیں۔ ان صلیبی جنگوں کو عہد وسطیٰ کی مہم جوئی سمجھنا چاہیے۔ یہ عیسائیوں کی ایسی جنگیں تھیں جن میں عیسائیوں کے کردار کی متضاد چیزیں رونما ہوئیں۔ مثلاً پاک بازی کی خواہش ظلم و تشدد میں بدل گئی اور مقدس سرزمین ہولی لینڈ کی فتح کا جو مقصد تھا وہی فوت ہو گیا۔ ان جنگوں سے
عیسائیوں کا اپنی روح کی تسکین حاصل کرنا ایک ایسی بد اخلاقی کرپشن تھا جس سے عیسائیت کو آگے نکلنے کی ضرورت تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور مہم جوئی کا ذکر بھی ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ عجیب و غریب ہے، یعنی وہ مہم جوئی جو ہولی گریل کی تلاش میں کی گئی۔ جاری ہے۔ Thank you.